ایوری ہر جگہ آربیٹریشن پریفر کریں. آربیٹریشن بہت خطرناک چیز ہے. once an arbitrator announces an award نا سپریم کورٹ تک award میں جاتی کہ وہ انٹرفیئرنس نہ کرے. Can we say, sir, litigation is more transparent than arbitration? جو آپ کی superior courts ہیں, high courts burdened ہیں cases کے ساتھ, بہت خوش ہوتی ہیں. Hello everyone, welcome back to the interview sessions of South Asian Society for Law and Practice. For today, I'm your host Arsala Khan Roshan, and our guest speaker is Mufti Hassan Raees Saab, Senior Advocate, High Court of Islamabad and Managing Partner of Mufti Law Firms. Welcome, sir. Thank you. سر سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر ہمارے ویورس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے آربیٹریشن ورسز لٹیگیشنز. سر ہمارا سب سے پہلا کوشچن ہے سر ڈیفائن اینڈ گیو این سمپل اوور ویو آن آربیٹریشن اینڈ لٹیگیشن. دیکھیے I'll try to keep it very simple for the audience کیونکہ the difference is کہ litigation دیسی زبان میں کہتے ہیں جی کورٹ جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آربیٹریشن بھی ہی کورٹ ہی جانا ہوتا ہے but it's sort of form of an informal sort of a litigation ہوتی ہے. Not informal, let me explain it. Not informal sort of the way کہ اس کی value کم ہوتی ہے but generally the ماحول is easier. Let's let me give you an example. If you go to a court of law, آپ کسی بھی civil suit کرتے ہیں, let's keep it to a civil suit آپ فائل کرتے ہیں تو آپ جج کے پاس جائیں گے, آپ ایک پلینٹ لے کے جائیں گے, آپ پلینٹ کریں گے, جج صاحب دیکھیں گے وہ پلینٹ ہے ٹھیک ہے, مینٹینیبل ہے کہ نہیں انڈر دی ایسپیکٹس آف لا, پھر وہ اس پہ نوٹس کروائیں گے, پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ آئے گی. یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے, ناٹ بیکاز کہ ججز ڈیلے کرتے ہیں, لائر ڈیلے کرتے ہیں, بٹ ایک پروسیس ایک ایسا ہے. ججز بیچاروں کے پاس ایک ہم چیز کہتے ہیں کاز لسٹ ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہوں گے اس کے باہر لگے ہوتے ہیں, وہ 60 70 80 کیسز ہوں گے, بیچارہ جج بھی صبح سے شام تک کیسز سن رہا ہوتا ہے. اب اس نے ایک دن میں 60 70 کیسز سن رہے ہیں, پھر اس کے پاس سپریم کورٹ کے وکیل سے لے کے لوور کورٹ کے وکیل پیش ہو رہے ہوں گے, اس کو سب کو کیٹر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. آربیٹریشن بیسیکلی جو ہے اٹس سارٹ آف اے اسپیشل لا ہے, مائنر ایکٹس میں آتا ہے. یہ سارٹ آف ادھر آپ آربیٹریٹرس یوز کرتے ہیں. آربیٹریٹرس کی بہت انٹرسٹنگ بات ہے, آربیٹریٹرس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ ان آربیٹریٹر ہیز ٹو بی دس اور دیٹ, بٹ آربیٹریٹرس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک جیسے میں ایگزامپل جیسے یہ کنسٹرکشن کی اگریمنٹس ہوتی ہیں, NHA کا کوئی روڈ اگریمنٹ ہوگا یا FWO کے ساتھ اگر ان کی اگریمنٹ چل رہی ہے تو اس میں آربیٹریشن کے کلازز ہوتے ہیں اور آربیٹریشن ایکٹ اپلیکیبل آ جاتے ہیں. تو وہ آربیٹریٹر ظاہری بات ہے, اب جی روڈ کا کراس سیکشن کیا ہے, کتنی ہے, سائٹ کی ہینڈلنگ اوور ڈیلے کیا ہے, تو اب ہم وہ چاہیں گے کہ جو آربیٹریٹر ہو اس کو ٹیکنیکل چیزوں کی نو ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, جس سے کہ اگر کوئی وہی بات ہے فیشن ڈیزائننگ ہے, دو فیمیلز آپس میں کوئی کانٹریکٹ پہ فائٹ کر رہی ہیں, تو وہ چاہیں گے جی ہمارا ڈسپیوٹ ایک ایسا بندہ سمجھ پائے جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہے. تو آربیٹریٹر جنرلی ادھر ایڈوانٹیج. پھر آربیٹریٹر آپ خود بھی نامنیٹ کر سکتے ہیں, دونوں پارٹیز ایگری بھی کر سکتی ہیں, نہیں ہوتی تو کورٹ بھی آ جاتا ہے. وہ میں تھوڑا بعد میں آپ کو بتاؤں گا آربیٹریشن کیا ہے. بٹ in very simple terms it's where you're choosing a judge of your own choosing, دونوں parties are choosing either mutually or not. اور پھر آپ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ وہ آربیٹریشن ایک ہی کیس سن رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ اگر آج کہتا ہے کہ جی 3 بجے آربیٹریشن کا ٹائمنگ ہے تو وہ ہی سنے گا, اس میں ایڈجسٹمنٹس کا بھی اس کے پاس ہی از مور اویلیبل ٹو یو. تو بیسکلی دونوں میں ڈفرینس بہت ڈسٹنکٹیو تو بہت زیادہ بھی ہے, لیکن بیسک ایڈوانٹیج یہ ہے. سر ایسے کچھ سینیریوز سر کہ جہاں پہ آربیٹریشن سر ہم پریفر کریں لٹیگیشن کے اوپر, سر کیسز ایوری ہر جگہ آربیٹریشن پریفر کریں. دیکھیں کچھ آف کورس کچھ چیزیں ہر چیز آربیٹریشن میں نہیں جا سکتی. آپ کے کرمنل لا سوٹس ہیں آف کورس آپ کے ہیں, بٹ جو ایشوز آتے ہیں اور اگریمنٹس میں کور ہوتے ہیں آربیٹریشن کلوزز ڈالیں ہو جائیں. ہائی کورٹس لو اٹ, سینئر ججز لو اٹ. ٹھیک ہے, آپ ایک آلریڈی دیکھیں کورٹ کا برڈن لیس ہوتا ہے. اب ایک سول سوٹ میں وہ آپ کا پلینٹ بھی سنے گا, ریٹن اسٹیٹمنٹ کو بھی اسیس کرے گا, پھر ایویڈنسز ہوں گے. لیٹ می گیو این ایگزامپل. اب جیسے ایک آربیٹریشن ہے, میں سمپلسٹک ورژن یوز کے لیے, میں اور آپ کا جی دونوں باپ دونوں بردرس کا آپس میں 100 روپیز کا ایک کانٹریکٹ ہوا ہے فار اس فون کے لیے سمپلی. ٹھیک ہے, آپ دونوں نے ایک آربیٹریٹر مجھے مقرر کر دیا. میں اس پہ ایک ہم دونوں میوچولی اگری کرتے ہیں کہ ہم آربیٹریشن کریں گے. یہ نہیں کہ کورٹ کے پروسیجرز میں اپلیکیبل نہیں ہے, آف کورس قانونی شہادت اپلیکیبل نہیں ہوگا, تھوڑا ایزی کریں گے. لا آف ایویڈنس اپلیکیبل اسپیسیفکلی نہیں ہوتا, سبسٹینشلی اپلیکیبل ہوتا ہے. لائک وہ بہت زیادہ میجر فارمیلٹیز نہیں ہوتی, آپ سمجھ رہے ہیں, گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. CPC کی پروویژن سبسٹینشلی اپلیکیبل ہوگی. اب ایک آربیٹر اوارڈ دیتے کہ جی نہیں ان کو 100 روپے کا نہیں, ان کو 90 روپے کا دینا چاہیے. اب جب ہم کورٹ آتے ہیں اس کو رول آف کورٹ بنا دیں تو جج صاحب اس کو ایز اتنا اس کو ایز اے سپروائزری نیچر پہ دیکھیں گے کہ ٹھیک اوارڈ لکھا ہے,
लाइक फेयर अपॉर्चुनिटी दोनों को ग्रांट हुई है, कोई मेरिट्स पे डिसाइड, आप समझ रहे, अंदर घुस के उसको हर चीज को पिक एंड चूज नहीं करेंगे. जज की जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर ही सिविल सूट होता रिड्यूस होगी, दोनों पार्टीज का केस भी जल्दी डिसाइड हो जाएगा. आर्बिट्रेशन एक्ट को स्पिरिट फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट का आपने 4 months में रैप अप कर लिया है. वो अलग बात है, प्रैक्टिकलिटी में लोग 3-3 साल भी आपस में कंसल्ट करके ले जाते हैं, आप समझ रहे हैं. सो कोर्ट्स जो आपकी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स बर्डन है केसेस के साथ, बहुत खुश होती हैं, अच्छी बात है. आप और अभी आप रिसेंटली जो आपके चीफ्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो आपके जजेस हैं, दे आर इनकरेजिंग आर्बिट्रेशंस. ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में आ रहा है काफी ज्यादा. सर बट आर्बिट्रेशन में कुछ सर डिसएडवांटेजेस होते हैं. पाकिस्तान में वो फॉर्मली लीगल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है सर. वो आप जो डिस्प्यूट्स दो पार्टीज के दरमियान होती है सर, उनके ऊपर सर लाइबल नहीं होती सर. सर अगर आफ्टर द कंसेंट सर, इफ दे वेंट टू देयर होम्स term, then sir they come back to the dispute, there is no option for appeal. जैसे सर हमारे पाकिस्तान की जो कल्चर है उसके साथ ये कोलाइड करते हैं या नहीं करते सर? थोड़ा सा मैं आपका क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन उतनी बाइंडिंग नहीं ऑन द पार्टीज? यस सर. आर्बिट्रेशन एक बहुत मिसकंसेप्शन है. आर्बिट्रेशन बहुत खतरनाक चीज है. वंस एन आर्बिट्रेटर अनाउंसेस एन अवार्ड ना, सुप्रीम कोर्ट तक अवार्ड में जाती के इंटरफेरेंस ना करे. आर्बिट्रेशन में आपको थोड़ा सा इसमें दूं, The idea behind is कि आर्बिट्रेटर आप अपनी मर्जी से चूज किए हैं. चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे लेते हैं. हमारा एग्रीमेंट हो गया दो पार्टीज के दरमियान. एक पार्टी कहती है आर्बिट्रेशन करते हैं, दूसरी पार्टी कहती है मैंने तो आर्बिट्रेशन नहीं करनी. अब क्या करें? ठीक है, मैं चला जाऊंगा एक सेक्शन 20 की एप्लीकेशन लेके कोर्ट में चला जाऊंगा. कोर्ट में मुझे 3 चीजें प्रूव करनी है कि जी जो बंदा लेके जा रहा है कि जी मैं आर्बिट्रेशन नहीं कर रहा. फर्स्ट कि जी there's a dispute between the parties. ठीक है, डिस्प्यूट की डेफिनेशंस बहुत वैलिड हैं, as long as there is an acceptance and denial हम वो कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं. दूसरा, there was an arbitration agreement between the parties, arbitration clause है. और तीसरा, there's a contractual agreement between the parties. मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जानना चाहूँगा कि CPC के साथ, लेकिन कोर्ट सिर्फ ये देखेगी, if the court is convinced, वो कहेगी जी आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी को बुलाएगी, वो कहेगी जी आप आर्बिट्रेशन करें. नहीं आएगी तो कोर्ट, अगर दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं भी आती, वो कहेगी जी हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं, ये या आप म्यूचुअली अपॉइंट करते हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आप अपॉइंट करते हैं, वो आर्बिट्रेटर रेफरेंस भेज देंगे. और एक दफा अवार्ड आ जाए, कोर्ट्स नहीं, आप इस तरह ले लो कि 10 to 15% चांस है, 20% चांस है अवार्ड रिमांड बैक होते हैं कि जी आप दोबारा देखें. सो वो अगर वो नहीं भी, अगर उनका कैजुअल एटीट्यूड है ना कि जी हम तो नहीं आते, ये तो इनफॉर्मल कोर्ट है, ये भूल है. अवार्ड खा जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक खा जाएगा आपको. हाई कोर्ट का जज भी कहेगा जी आपने खुद किया ना, उसको भुगते हैं. सर एज यू मेंशन्ड सर कि आप किसी को भी आर्बिट्रेटर बना सकते हो सर. जैसे हमारे लोकल एरियाज है सर, जैसे जिरगा और पंचायत होती है सर अगर वहाँ पे देखा जाए सर तो आर्बिट्रेशन में सर वहाँ पे फी सिस्टम या ऐसा कुछ भी नहीं है सर. हमारे फ्यूचर्स जाहिर के लिए इन पाकिस्तान सर आर्बिट्रेशन में क्या फ्यूचर देख रहे हो? देखिए, एक तो इसमें ना थोड़ा सा आर्बिट्रेशन के साथ लोग आजकल कॉन्सेप्ट मीडिएशन की तरफ आ रहे हैं. मीडिएशन आर्बिट्रेशन थोड़ी डिफरेंट चीज़ है. ADRC प्रमोट किया जा रहा है. मीडिएशन इज बेसिकली इन लेमैन्स टर्म्स ट्राइंग टू रिजॉल्व बिटवीन टू पार्टीज, दोनों के आप सुलह करवा लेते हैं. आर्बिट्रेशन की चीज़ नहीं है, आर्बिट्रेशन प्रॉपर कोर्ट है. अब आप समझे, मैं अगर यहाँ कोर्ट कंडक्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, इनफॉर्मल गैदरिंग तो है, क्लेम्स भी हमारे थोड़े से लाइट होंगे, लेकिन एक सिस्टम फिर भी होगा. आप समझ रहे हैं, जैसे आप लोअर कोर्ट जाएंगे ना, हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, कहेंगे लाइन भी ऐसे लगाओ, पेज का टिक भी ऐसे लगाओ, साइन भी ऐसे करो. आर्बिट्रेशन में एज लॉन्ग एज क्लेम्स आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, रीडेबल आ रहे हैं, आर्बिट्रेटर एक जस्ट डिसीजन दे रहा है, मतलब यू नो बेसिक अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. क्योंकि जब आप आर्बिट्रेशन की, लोगों के बड़े मिसकंसेप्शंस हैं. अब फर्ज है आपके गांव में एक इशू चलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी वो जमीन का मसला आ गया है, वो दोनों कहते हैं कि हम इस पर आर्बिट्रेशन करेंगे, तो किसी को भी आर्बिट्रेटर बना सकते हैं. अब जाहिर बात है, किसी बच्चे को तो नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई नामी बंदा होगा जिसकी वैल्यू भी, और वो अवार्ड होगा. उसका अवार्ड बड़ा सीक्रेट होता है. अगर उसमें मिसकंडक्ट के एलिमेंट्स पे वो नहीं आता, सेक्शन 30-33 हिट नहीं होते, तो दैट इज वेरी बाइंडिंग. लोगों की मिसकंसेप्शन जो है, मैं स्पेसिफिक क्लाइंट्स की डिटेल नहीं देता, बट मैं आपको इतना बता दूं कि 700-800 मिलियन के आर्बिट्रेटर्स अवार्ड दिए हुए हैं और उससे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है. और मैं भी हाई कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे हैं, और जजेस का बड़ा क्लियर माइंडसेट है, अगर इसमें कोई बहुत बड़ा फ्लॉ हुआ है, मेजर लीगल मिसकंडक्ट हुआ है कि सुना नहीं है या एविडेंस को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया, वरना जज साहब पहले आई हैव टू फाइट विद द जज टू कीप दैट केस अलाइव. आप समझ रहे हैं, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है. सर आर्बिट्रेशन में बायसनेस भी हो सकती है सर. अगर दो पार्टीज में एक पार्टी बिलोंग सर बैकग्राउंड
from elite class, or sir simple example जैसे एक पार्टी लॉ के बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और दूसरी पार्टी सर लोकली सर फ्रॉम विलेज या समथिंग, या फिर सर बायसनेस आ सकती है या नहीं सर? देखिए वो तो आपके, अब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं ना, जब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ज़ाहिर बात है, अगर आर्बिट्रेट जनरली लोग ना ये जो क्लॉजेज में बस डाल देते हैं कि जी आर्बिट्रेशन होगी, आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक। कभी कोई स्मार्ट अप्स होते हैं वो ये भी लिखते हैं कि जी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं कि जी हमारा डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट होगा, हमारे डिपार्टमेंट का अपना चेयरमैन होगा, ग्रेड 18 20 का ऑफिसर होगा। लेकिन अगर एक अब जैसे विलेज के उसमें किया जाएगा तो वो जनरली कहेंगे आर्बिट्रेशन एक्ट। फिर जब कोर्ट में दोनों पार्टीज आ जाती हैं, आर्बिट्रेशन एग्री कर जाती हैं या हम सेक्शन 20 में जाते हैं, फिर कोर्ट अपॉइंट करती है और कोर्ट की डिस्कशन होती है। ये जो फाइनेंशियल रिलेशन होती है वो भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। आपकी सेक्शन 38 अंडर पावर्स होती है कोर्ट की, उसको जो सही लगता है तो आपके वो छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है। लेकिन कोर्ट जारी बात है, आर्बिट्रेटर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो अपॉइंट कर सकती है अगर दोनों पार्टीज एग्री ना कर पाए। सर आर्बिट्रेशन में सर ये भी आ जाता है सर डिसएडवांटेजेस में सर कि लीगल एविडेंस जो है सर, जो जैसे बाकी केसेस में आपने सर एग्जांपल दिया था क्रिमिनल केसेस वगैरह में, सर ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे आर्बिट्रेशन होती है सर, तो वहाँ पे लीगल एविडेंस कितने सर एविडेंट है और इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सिविल सूट में हम आएंगे तो आपका लॉ ऑफ एविडेंस एप्लीकेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली लॉ ऑफ एविडेंस में कह रहा हूँ कानूनी शब्द ऑर्डर है जिसकी वैल्यू हम लोग इतना नहीं समझते। अगर उसको प्रॉपर्ली समझा जाए ना, जैसे मैं आपको लीगल एडवाइस दूंगा, इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द कानूनी शहादत ऑर्डर इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप कोर्ट में लिटरली बता सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है कि नहीं है। या कभी मीडिया ट्रायल सुनते हैं ना, लोग पहले से अपनी ओपिनियन दे देते हैं, और जी वो देखो जी कोर्ट में वो एडमिसिबल है कि भी नहीं, जी वीडियो पे आ गया, वीडियो 164 के अंदर आती है, आर्टिकल 164 ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस में ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई तो क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग एडमिसिबल है कि नहीं, उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाना होता है, बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन होती है। बड़ा देखिए कोर्ट में बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है चीज़ों को प्रूव करने का। आर्बिट्रेशन में जनरली गाइडलाइंस होती है, कानूनी शर्त एप्लीकेबल नहीं है लेकिन सब्सटेंशियल प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वहाँ वो गाइड आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है एविडेंस के मुताबिक। तो कहीं ऐसे हो सकता है कि बफर्ज कोई फोटोकॉपी हो, आर्बिट्रेटर को हमें पता होता है कि जैसे कभी कब वो आपने सुना होगा ना, मूवीज में भी कहते हैं कोर्ट एविडेंस की भूखी होती है। आर्बिट्रेटर भूखा नहीं होता, वो अपना कहता है आई इसको एडमिट कर लेता हूँ, एक्सेप्टेबल और डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसमें एविडेंशियल स्टैंडर्ड्स लोड होते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारे मुल्क देखिए हम लोग एविडेंस ही नहीं होता, आप समझ रहे हैं, हम सबको पता नहीं होता इसी ने किया है। मैं किस्सा आपको बड़ा ब्रीफली सुनाता हूँ, कोर्ट नहीं करता, जज साहब मुझे कह रहे थे कि जी मेरे हम बैठे हुए थे तो मैं कहती मुझे पहले दिन पता होता है कि किसका कसूर है, किसका भी समझ आ जाती है, लेकिन हम एविडेंस के भूखे होते हैं। एविडेंस ला के दो ताकि ज़ाहिर बात है स्टैंडर्ड होता है। आर्बिट्रेशन में स्टैंडर्ड भी लोड होता है। लाइक जज आपकी फोटोकॉपीज को भी एविडेंस मान सकता है as long as he thinks it is valid evidence, क्योंकि वो जब अवार्ड लिखेगा तो वो उसको करेगा एक्सेप्टेबल और डिनायल हो सकता है। ये फोटोकॉपी में सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लोअर कोर्ट में भी फोटोकॉपी एडमिसिबल होती है, लेकिन सेकेंडरी एविडेंस के लिए 77, 78, 77 की चीजें वो तो स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाता थोड़ी सर। मेजर ड्रॉबैक ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर ऐसा कोई ड्रॉबैक सर या डिसएडवांटेज हो आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन जनरली जो सबसे ड्रॉबैक नॉट इन एसेंस एंड लॉ नहीं है, इज हाउ इट शुड बी कंडक्टेड। पीपल नीड टू बी, देखें आपके लॉयर जजेस को ट्रेन किया जाता है लोगों कोर्ट्स के लिए, सेशन कोर्ट्स के जजेस जुडिशियल एकेडमीज हैं, आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं, दैट्स अ बिट अनफेयर, लाइक यू नो अब हम कोई भी बंदा आर्बिट्रेटर बन जाए, ठीक है, कल मुझे जी दे दें आर्बिट्रेशन दे दें अबाउट सम फैशन डिजाइनिंग, इसका मुझे आइडिया भी नहीं है, सुन तो लूँगा। आप समझ रहे हैं, लाइक कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अब आजकल जैसे बड़ा एक वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि आप सुन लेंगे स्पेशलिस्ट लॉयर्स आ रहे हैं कि जी ये इन्होंने मेडिसिन भी पढ़ा हुआ है, डॉक्टर भी हैं और लॉयर भी हैं साथ, ठीक है। माशाल्लाह से हमारे अपने जो फर्म के हेड हैं इनका इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो ये जब विटनेस को इवन जब एज सुन रहे होते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हमारे भी सर के ऊपर से गुजरी होती हैं, क्रॉस सेक्शन क्या किए जा रहे हैं, BU क्यों क्या है, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो इंजीनियर्स होंगे वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं कंस्ट्रक्शन मैटर्स में। आप कंस्ट्रक्शन मैटर्स में ना ज़्यादा पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन में हो रही होती है, आजकल ट्रेंड आ रहा है। तो वो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए आर्बिट्रेटर्स के लिए कि कैसे उन्होंने आर्बिट्रेशन करनी है, क्योंकि एक आर्बिट्रेशन दूसरे आर्बिट्रेशन से बहुत फर्क होगी।
ایک آربیٹریشن پی سی میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا فارمیلٹیز بھی ڈفرنٹ ہے, میتھڈالوجی بھی ڈفرنٹ ہے, دا پرسن از آلسو ویری سینئر پرسن. دوسری آربیٹریشن اپنی, ہر آربیٹریٹر کی اپنی بہت مرضی ہے نا, تو وہ ایک ویریڈنس آپ سمجھ رہے ہو, اسٹیبلٹی نہیں آ رہی پروسیڈنگ. ہمیں پتہ ہے لوور کورٹ میں کیا ہونا ہے, ہمیں پتہ ہے ہائی کورٹ میں بھی کیا ڈیکورم ہے, اور ہمیں پتہ ہے سپریم کورٹ کا بھی کیا ڈیکورم ہے. Arbitration is left to the arbitrator. Sir, can we say, sir, litigation is more transparent than arbitration? Transparent as in? Sir, transparent means, sir, according to law, sir, legal evidence, sir, court, there is a specific lawyer for both the parties, and sir, judge, everyone has, sir, everyone has their opportunity to describe his point of view clearly, sir. دیکھیے, let me put this in these terms. وہ ایک بڑا فیمس میکسم ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ شوڈ سیم ٹو بی ڈن. The reality is this, let me give another aspect of that maxim. Justice delayed is justice denied. ٹھیک ہے, آپ ایک کیس فائل کرتے ہیں, اس کا فیصلہ 4 سال بعد آتا ہے, بے شک آپ جیت بھی جاتے ہیں, فائدہ ٹھیک ہے. جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں نا آربیٹریشن کو, کبھی کبھار آپ اس اسٹیج پہ آپ کہو گے یار بس فیصلہ آ جائے. کورٹس کی مجبوری ہیں, انفیئر بھی ہے کورٹس پہ, آپ ان پہ لا کے لٹیگیشن بل کر رہے ہیں. اب آپ لوگ ینگ لائرز ہوں گے, ٹھیک ہے, they need good assistance in courts, ٹھیک ہے. میگزمس تو کہتے ہیں کہ the law should be on the cuff of the judge and all that. That's impossible. بیچارہ مطلب کتنے سنے گا, جس کے ساتھ ایک پرسن بڑی زیادتی بھی ہوتی ہے. صبح سے شام تک کورٹ کیسز سنتے رہو, شام کو جا کے ساری فائلیں پڑھتے رہو, جو مشکل کیسز ان پہ بیٹھ کے ججمنٹس لکھتے رہو, اور پھر بیچارہ یہ غلطی بھی کر دے تو کیا. آپ سمجھ رہے ہیں برڈن کتنا زیادہ ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ وہ بزنس آپ کو کبھی کبھار وہ ڈیلے ہو جاتا ہے کیونکہ سسٹم ایسا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اب باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں نا, ایک جج ایک کیس سن رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بیچارے آپ ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں کبھی چلیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, تو پھر بھی ماشاء اللہ سے ان کی لسٹ کم ہوتی ہے. 100 کیسز لگے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, مجھے کتنی دفعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مفتی صاحب لیفٹ اوور ہو گئے تو بریک اوور ہوتا ہے. انفیئر نا, ایک بندہ دن میں 100 کیسز کیسے سن سکتا ہے. سو آربیٹریشن پہ اگر آپ اس طرح دیکھیں, ٹرانسپیرنٹ ہوگا میں بھی شاید زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے, لیکن جب آربیٹریشن میں ایٹ لیسٹ اسپیڈی لٹیگیشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لٹیگیشن. Sir, so what is the future for the students of Pakistan in law field, sir, in arbitration, sir, especially in Sindh, Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa? Sir, arbitration ہم کہہ سکتے ہیں صرف میجر سٹیز لائک لاہور, اسلام آباد اینڈ کراچی, وہاں پہ آپ کو ایز اے لا سر آپ فائنانس بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سر اپنا نام بھی. اگر آپ سر دوسرے صوبوں میں جائیں سر لائک بلوچستان, خیبر پختونخوا, ETC, سر وہاں پہ آربیٹریشن کی کتنی اسکوپ ہے سر؟ دیکھیں, ایک لوگوں کا مسکنسیپشن ہے کہ آربیٹریشن کین اونلی بی ڈن بائی بگ اینٹیز. یس سر, ٹھیک ہے, NHA کر سکتا ہے, OGDCL کر سکتا ہے, پیپسی والے کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, آربیٹریشن تو 2 اسمال ٹریڈرز بھی کر سکتے ہیں, میں اور آپ بھی آربیٹریشن کر سکتے ہیں. 200 روپے کے اوپر بھی آربیٹریشن ہو سکتی ہے. سر اگر میں کانٹریکٹ بہتر لکھتا ہوں, کانٹریکٹ بیسکلی کانٹریکٹ کی کنڈیشنز بھی آربیٹریشن پہ اپلیکیبل ہوں گی. میں اپنے کانٹریکٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ جی آربیٹریٹر یہ ہوگا, آربیٹریٹر کا اتنا اسکوپ ہے, آربیٹریٹر کو 3 مہینوں میں فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ لا آف کانٹریکٹ دونوں پارٹیز کو ہولڈ تو کرتا ہے نا, میوچل اگریمنٹ سے مطلب بنتا ہے, میوچل کنسنٹ سے بھی ڈیویس تو نہیں ہو رہی ہوتی. تو اگر کہیں آپ کر جاتے ہیں کچھ, لیکن لوگوں میں کانفیڈنس ہے نا, لوگوں کو لگتا ہے جی, آپ دیکھیں لوگوں کو نا ایک فیل ہوتا ہے کہ ایک کورٹ میں آئے ہیں تو فیصلہ ہوگا. اب آپ ایک اچھا فیصلہ دے دیتے ہو دونوں کے درمیان, اور آپ جا کے کورٹ میں جمع کرا دیتے ہو, تو زیادہ بہتر نہیں ہے. یہاں یہ تھوڑی سی نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ کی جو ابھی جو اسپیشلی اسلام آباد کی جو لاٹ ہے نا جوڈیشری کی, دے آر انکریجنگ اٹ. کارپوریٹ سائڈس میں آپ دیکھیں تو لٹیگیشن اب کم کی جا رہی ہے, لوگ سیٹلمنٹس, آربیٹریشنز, میڈیشنز کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, لیٹ می تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, دا کلائنٹ ڈزنٹ ریلی کیئر کہ مجھے اب ہائی کورٹ لے کے جا رہے ہیں, مجھے اب سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں. ان ریئر سچویشنز جب ہوتا ہے پبلسٹی اسٹنٹس ہوتے ہیں تب, بٹ ہی از لائک میرا مسئلہ ریزالو کرنا ہے. اس کو لائر ریزالو کر کے دے رہا ہے, اس کو لائر ایز این آربیٹریٹر ریزالو کر کے دے رہا ہے, اس کو لائر ایز این میڈیٹر ریزالو کر کے دے رہا ہے. ہی از کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, ہمیں اتنی کی دفعہ ہم کیسز فائل کرتے ہیں اور اپوزٹ پارٹی کنسیڈ کر جاتی ہے پریشر میں آ کے. آپ سمجھ رہے ہیں. سو دے آر کنسرن ود ریلیف. آپ کو فرق پڑے گا کہ میں آپ کل اپنے کلائنٹ کو بول رہے ہوں جی میں نے جی 110 موو کی, میں نے یہ موو کی, میں نے 711 بھی ڈالی, یہ ڈالی. ہوگا کہ جی ہوا کیا مفتی صاحب, ہوا کیا؟ آپ کو کہ ہاں بس انشاءاللہ کل آنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے سر, میں اپنے کوشچن کو اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں سر. اسپیشلی میں جو بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ مینشن کی سر, وہاں پہ ایز سر میں نے پنچایت اور جگہ کا
ایز آربیٹریٹر کام کر رہے ہیں سر. وہاں پہ لائرز کا ایز آربیٹریشن میں نا بالکل اسکوپ کم کیونکہ ان کے جو سوشل نارمز ہے یا کلچرز ہے سر وہاں پہ یہ ایز فری آف کاسٹ ہے سر. اگر ہم اس کو ایز آربیٹریشن کی طرف لائیں گے سر ایون کارپوریٹ میں یا کرمنل میں یا سول میں وہ سب وہاں پہ اپنے علاقے کے پنچایت جگہ سے سالو کر لیتے ہیں. وہاں پہ ہم یہ آربیٹریشن کی طرف تھرو لائرز اور ججز کیسے سالو کریں گے کیونکہ سر یہاں پہ آپ کو اچھی خاصی فیس مل جاتی ہے آربیٹریشن کے لیے سر. جیسا آپ نے بولا کارپوریٹ میں کسی یا دوسرے جگہ پہ جو بھی آربیٹریشن ہوتی لیکن وہاں پہ سر لائرز کے لیے اپارچونیٹی بالکل کم ہے. وہاں پہ اس پروسیس کو کیسے انکریج کیا ہے؟ جوڈیشری کو لوڈ جوڈیشری کو انگیج کریں, ہائی کورٹ کو وتھ ہائی کورٹ گائیڈنسز انگیج کریں کہ جی انکریج پیپل. جو بھی یہ اسپیسیفکس میں کوئی باتیں لوگ نام نہیں لے چاہیے. میں ہائی کورٹ میں تھا تو بٹس ٹرائل انہوں نے جی ریکمینڈ کیا کہ اس کو آپ اس میں آپ ADRC کو بھیجیں. آپ کے آلریڈی ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹرز آ رہے ہیں. جب کورٹس خود انکریج کرتی ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ آپ انکریج کر لیجیے آپ اس میٹر کو آربیٹریشن میں لے کے جائیں. میں پنڈی ہائی کورٹ میں اس دن بیٹھا تھا تو ایک پراپر سوٹ ہو گیا تو جج صاحب واز کنونسڈ کہ آپ لوگ آربیٹریشن میں کیوں نہیں گئے جب کانٹریکٹ میں لکھا تھا. تو جو اپیلنٹ تھے وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے تو سر سول سوٹ کر دیا تھا تو اب تو وہ بھی ہو تو سکتا ہے نا لا, بٹ جج واز ویری مچ انوائڈ کہ جی جب آربیٹریشن لکھی ہوئی تو کیوں نہیں جا رہے. جب لوگ ججز کو کر دیکھیں وہی بات ہے نا کبھی کبھار سر پہ ہاتھ رکھنا کافی ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ آربیٹریٹر ہے اس کو کورٹ کا سر پہ ہاتھ ہے تو وہ بھی کافی ہے. لوگ پھر انکریج ہوں گے, ینگ لائرز ہوں گے. آپ لوگوں کو جیسے آربیٹریشن میڈیشن بہت ضروری ہے. میڈیشن از ایکچولی مچ مور امپورٹنٹ دین آربیٹریشن. میڈیشن ایکچولی ریزالوز دا ڈسپیوٹ بیکاز دونوں پارٹیز خود اکٹھے ہو کے اس کو ریزالو کروانا چاہتی ہیں. اب بس فیملی میں آپ نے ADRCs ہی دیکھی ہوں گی ٹھیک ہے کہ جی بس فیملی میں بس یہ ہو جائے ریکنسائل کروانے. جیسے فیملی کورٹس میں جب نا اینڈ تک جج کی کوشش ہوتی ہے ریکنسائل ہو جائیں. وائی کانٹ دیٹ میتھڈالوجی اڈاپٹڈ ان کارپوریٹ میٹرز اسمال میٹرز. تو وہ تھوڑی سی نا لوگوں کی لیگل نالج ججز کو انکریج کریں, تھوڑا سا انکریج کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشری کو ہمیں جوڈیشل ٹریننگ دینی چاہیے. سر ایز ان ادر کنٹریز سر دے ہیو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹرز سر ان پاکستان الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن جو سینٹرز ہیں بالکل سر نہ ہونے کے برابر ہے. سر جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن سر لائرز اگر فیوچر میں اس کو انکریج کرے اور اس پروسیس کو انکریج کرے اور اس آرگنائزیشنز کے تھرو لوگوں کے آربیٹریشنز کروائے سر. سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ لا کے لیٹیگیشنز وہ پروسیس کم ہو رہے ہیں ججز اور لائرز کی فیوچر میں کورٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سر؟ یار وہ آئی شیئر دس وتھ یو. مجھے ایک دفعہ فیلنگ آئی کہ یار اگر کل وکیلوں کی ضرورت ہی نہ پڑے تو ہم کیا کریں گے. یس. پھر کوئی میں نے 10 سال بعد دوبارہ بات سوچی, میں نے کہا ایسے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. لوگ لڑنا تو کبھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے. اور ابھی ایس ٹائم مطلب معاف کرے میں رپورٹس پڑھ رہا تھا ڈائیورس کیسز بھی صرف پنڈی ڈسٹرکٹ میں واز شاکڈ. تو وہ پیپل آر ایٹ دیٹ لیول کے نہیں ہیں. آپ کو تھوڑی سی لوگوں کی پرسیپشن اور سائیکی چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے. آپ کو تھوڑا سا ویسٹرن ورلڈ کی میتھڈالوجی فائدہ دیکھیں. بگ کوپریشن ہمارے یہاں نا آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا سیٹلمنٹ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے. ہم کتنی دفعہ کورٹ جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کے ڈسکشنز کر رہتے ہیں یار کہ ایون اف یو رائٹ دیکھیں ضروری نہیں آپ ہر بار غلط ہیں تو آپ آگے کورٹ پہ اسٹیمپ لگوائیں ٹھیک ہے. کبھی لیگل پوائنٹ ہوتا ہے. اب بزنس کبھی کبھار چاہتا ہے کہ جی میرا لاس ہو جلدی سے جلدی ریکور ہو. اس کو ان چیزوں کی ایکسٹرا چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں سیٹل کر لو سیٹل کر لو. ٹاپ آرگنائزیشن سیٹل کرتی ہیں ایک ریکگنیشن ہوتی ہے. تو آپ نے وہ جو اگر میوچولی اس کو کرنا بھی ہے نا کہ آپ نے ایسا ایسا لوگوں کی پرسیپشن چینج کرنی ہے, لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جب لوگوں میں کانفیڈنس نہیں آئے گا ان چیز سے کہ جی میں کورٹ جاؤں گا تو میرا ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا. ابھی آپ کورٹ جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کام لمبا لگے گا ٹھیک ہے. آربیٹریشن اور میڈیشن سے آپ کورٹ کا برڈن بھی لیس کر رہے ہیں, لوگوں کو انکریج بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیں کبھی کبھار نا یہ وہی بات ہے کبھی کبھار پیپل جسٹ وانٹ ٹو اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. یس سر. ٹھیک ہے, دل پھٹا ہوا ہے ٹھیک ہے. سر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میڈیشن بول سکتا ہے سر جی میرا بھرا ہے میں نے اس نے بھی کی تھا ایسی کے تک آپ کورٹ میں بول سکتے ہیں. جج بیچارہ کیا کہے گا جی وکیل بولے وکیل صاحب ہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں. آربیٹریشن میں بھی تھوڑا بہت سن لیتے ہیں. کبھی کبھار لوگ نا بڑھاس نکال کے بھی ایگوز کی بھی ود ڈیو رسپیکٹ آف ٹاپک ہے ایگوز بہت زیادہ ہیں ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ نہیں چھوڑتے نا پہ نا. میں نے لوگوں کو نا مطلب ایسے میں کلائنٹس کو دیکھا نا کہ وہ نا پہ نا مرتے دم تک چلے جائیں گے کہ سر جی اس کو نہیں دینا پامے میرا کروڑ روپیہ لگ جائے اس بندے کو نہیں دینا. اللہ کہتا ہے یار مطلب کچھ سینس نہیں آتی سینس نہیں آتی. نیشنل لیول پہ کیسے کام کریں بٹوین دی کنٹریز
یا سر بٹوین دی گورنمنٹ اور اسپیسیفائڈ آرگنائزیشن تو کس طرح ورک کرے گی سر؟ دیکھیں ابھی آپ نے سنا ہوگا سارک ایک سنا ہوگا ساؤتھ ایسوسیشن ریجنل کوآپریشن Yes, sir. آربیٹریشنز ہیں کنٹریز انکریج کر رہی ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈفرنٹ کیٹیگری میں آتے ہیں بٹ دیر آر ایسپیکٹس انٹرنیشنل آربیٹریشن کر رہے ہیں ان کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں ان کے اپنے سینٹرز بن رہے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے اس کو ہم بھی انکریج کر کے بن رہے ہیں اینڈ گلوبلی پیپل آر موونگ ٹوورڈز دیٹ ایسپیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ انٹرنیشنلی جب اس کی ہمیں بھی اس کو اسپیڈ اپ کرنا چاہیے کوئی بات ہے نا یہاں ہمارا مائنر سبجیکٹ ہے لا میں رائٹ اس کو تھوڑا سا پرومیننس دینا چاہیے اور یہ لوگ پتہ ہے آربیٹریشن ایز اے لائر آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بیکاز یو ہیو ٹو بی ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم کیونکہ وہ جج ایک بندہ آپ کا ہی کیس سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کوڑ جا کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر میں آج اچیومنٹ دے دیں وہ نہیں دے گا آپ کو کیونکہ وہ اپنے سارے جیسے میں بھی کسی کیسز میں آربیٹریٹر ہوں گا نا تو میں اپنا سارا اسکیجول نکال کے اس کیس کو ٹائم دوں گا اور اگر مجھے کوئی پہلے انفارم نہ کرے نا پارٹیز میں سے تو میں نہیں ججمنٹ دیتا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ سمجھ رہے ہیں انٹرنیشنلی اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے ہم لوگ انٹرنیشنلی تھوڑا سا نا we're a little bit back in certain things. We need to improve our ranking in the judiciary, in the legal system too. I don't want to comment that or too much, but we're thoda improve kar. Yes, sir. Sir, to conclude, sir, any advice for the students coming in law field in future? Sir, arbitration में उनका future वो कैसे काम करे? Sir, वो international level पे या national level पे? Just advice for them. دیکھیے لا اسٹوڈنٹس کے لیے تو اسپیسیفکلی آپ کہوں گا آپ کوئی بھی اس وقت آپ شروع میں چوز نہیں کر سکتے فیلڈ ایز ینگ لائرز نا آپ کو جو بھی کیس آئے گا آپ کو کرنا ہے ان دا فرسٹ 5-10 ایئرز آپ نے سیکھنا ہے ان شاء اللہ اور پھر وہ تھوڑا سا خدا پرست میں خلا آپ کو اپرچونیٹی آپ محنت کرتے ہو اور اللہ آپ کو نا ڈائریکشن دے دیتا ہے بٹ ایز این آربیٹریشن آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ وائڈ اسپریڈ ہوگا جیسے آپ نے میرے بھائی کا بھی آدم صاحب کا بھی کیا وہ چیٹ جی پی ٹی پر لکھی ہے ہی از اہیڈ آف ہز ٹائم ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت انہیں چیز لکھی ہے لوگوں کو پکڑنے میں ٹائم لگے گا آئی تھنک میں نے پڑھا تھا جب جرنلز میں کوئٹہ میں کسی جج نے چیٹ جی پی ٹی یوز کی اپنی ججمنٹ میں شیور نہیں بٹ آئی تھنک میں لا جرنل میں پڑھ رہا تھا سو آربیٹریشن آہستہ آہستہ انکریج ہوگی آہستہ آہستہ اس دن کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے آواز جائیں گے آہستہ آہستہ آپ کے ہیں آلریڈی آئی سی سی ایک ہے ہماری کراچی میں ایک ایسوسیشن ہے میڈیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں آربیٹریشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں بٹ ایک چیز کو ویلیو دینے کے لیے نا آپ اس کو تھوڑا اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ کر رہے ہیں انویسٹ یہ ڈاؤن دا لائن جیسے بھی بات ہے نا ٹیکس کی جو لٹیگیشنز ہوں گی آپ کی آربیٹریشن کی لٹیگیشنز ہوں گی دے ول گرو ان ویلیو سو ایز ینگ لائرز مطلب یو شوڈ ہیو این آئیڈیا ہاؤ دی آربیٹریشن ایکٹ ان پاکستان ورکس 1940 تھوڑی آپ انٹرنیشنل گائیڈ لائنس پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمبائن کر کے دین یو ہیو این آئیڈیا تو ہوپ فلی یہ فیلڈ گرو کرے گی ان دا نیکسٹ 5-10 ایئرز بہت زیادہ اور پھر ہوپ فلی تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ یور پیشنس تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می تھینک یو ایوری بڈی خیال رکھیں